سب سے پہلے تو پریس کلب کے میرے بھائیوں السلام علیکم، اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگ اس نہایت اہم دن پر ہمیں آپ لوگوں نے موقع دیا کہ ہم بھی کچھ ایک چند باتیں کر سکیں۔ یہ 9 مئی جو ہے، یہ میرے خیال میں آج جب ہم 2024 میں کھڑے ہیں، یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی سلامت کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے لیے۔ پہلے میں ایز اے پاکستانی بات کروں گی، پھر ایز اے پولیٹیشین بات کروں گی، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بات کروں گی، لیکن میرا تعلق ایک ایسے صوبے سے ہے جہاں پر ہم نے دن رات دہشت گردی دیکھی، جہاں پر ہر دوسرے دن گھر میں ایک شہید کی قبر موجود ہے، لیکن ہمارے یادداشت میں ہم نے کبھی اس قسم کے حالات نہیں دیکھے جو 1 سال پہلے ہم نے 9 مئی کی شکل میں KPK میں دیکھے، سارے پاکستان میں دیکھے، GHQ میں دیکھے، لاہور میں دیکھے، قائد کے گھر کے اوپر دیکھے۔ یہ تو وہ قوم ہے، پاکستانی قوم تو وہ قوم ہے جس نے جب سے افغان وار شروع ہوئی ہے تو ہم لوگوں نے دہشت گردی، ہر دوسرے دن دہشت گردی کی لاشیں اٹھائی ہیں، اپنے گھروں میں مصیبتیں اٹھائی ہیں، ہماری معاشی مشکلات پیدا ہوئی ہیں دہشت گردی کے ساتھ۔ ہم لوگوں نے تو ہر قسم مشکل دیکھی ہے اس قوم نے، اور ہم ہمیشہ چپ رہے۔ ہم نے کبھی کوئی ایسی ہماری عوام، KPK کی عوام، بلوچستان کی عوام، سندھ کی عوام، پنجاب کی عوام، ہم کبھی آگے اپنے ایک حد سے آگے نہیں گئے۔ ہم نے بہت مشکلات اٹھائی ہیں۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ اس ملک میں اور اس KPK میں بالخصوص کس قسم کے بڑے بڑے دھماکے ہوئے ہیں، کس قسم کی بڑی بڑی دہشت گردیاں ہوئی ہیں، اور لوگ خاموش تھے۔ کبھی کسی نے اس قسم کا اتنا غلط قدم نہیں اٹھایا، بلکہ ہم لوگوں نے اس حالات میں بھی اپنی فوج کو ہمت بڑھائی اور ہم آگے بڑھے گے۔ ہمیں فوج ان مشکلات سے، دہشت گردی سے، ان علاقہ غیر سے، اس بارڈروں سے جہاں پر یہ دہشت گرد دوسرے طرف سے آتے ہیں، یہ ہمیں مشکلات سے نکالیں گے۔ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک عجیب بات سامنے آئی، ایک حیران کن بات سامنے آئی کہ جب ایک مخصوص ٹولے سے، ایک مخصوص لوگوں سے ہماری اس عوام کو میں قصوروار نہیں ٹھہراتی، وہ بے تعلیم ان پڑھ عوام کو ورگلایا گیا، ان کو ان کے دماغ میں زہر گھولا گیا۔ متواتر کتنے سال سے ان کے دماغ میں زہر گھولا گیا کہ آپ کدھر جائیں، آپ پاکستان میں بغاوت کریں، فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا، ملک میں بغاوت کرنا ہے، ملک کو بالکل اس کو بالکل ہلانا، اس کی جو بنیاد ہے اس کو ہلانا ہے، یعنی ملک میں انارکی پھیلانا ہے، ملک کو خدا نخواستہ تباہ کرنا ہے۔ اگر کوئی پارٹی، اگر وہ پاکستان سے محبت کرے اور پاکستان سے وزیر اعظم ہی تو چاہے، پاکستان سے حکومت تو چاہے، پاکستان کے عوام سے عزت تو چاہے، لیکن ایک کرسی سے ہٹ جانے پر وہ پاکستان کے عوام کو ورغلائے، اور پاکستان کو عوام کو اتنا شدید ورغلائے کہ پاکستان کی شہداء کو بھی نہ چھوڑے، پاکستان کے وہ شہداء جن کی وجہ سے ہماری آج سرحدیں محفوظ ہیں، ان کو بھی نہ چھوڑے، جن کے مزاروں پہ لوگ جاتے ہیں۔ ہمارا ایسا صوبہ ہے KPK کہ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا، بہت برے وقت ہم نے برداشت کیے ہیں، ادھر سے ہی طالبان آئے، ادھر سے ہی بار طالبان آئے، کھلے والے سال میں کبھی کسی نے اٹیک نہیں کیا، کبھی کسی نے فوجی کور کمانڈر کے گھر پہ اٹیک نہیں کیا، کبھی کسی نے ریڈیو پاکستان پہ اٹیک نہیں کیا۔ ہم نے ہر حال میں پاکستان کی سلامتی کی دعا کی، اور ہر حال میں ہم لوگوں نے فوج کی ہمت بڑھائی ہے، ہمارے لوگ ان کے ساتھ شریک ہوئے ہیں بارڈر میں، اور ان کی ہمتیں بڑھائی ہیں۔ آج ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم وہ قوم ہو گئے ہیں کہ اس طرح کی باتوں پہ ہم مذمت کریں گے۔ ہم اتنے گھر گئے ہیں ایک خاص گروہ کی وجہ سے، انہوں نے ہمیں دنیا میں اتنا گرا دیا ہے۔
मुल्कों में, जैसे आपने उस दिन सुना DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अमेरिका में कैपिटल हिल में हुआ है, लोग निकले सड़कों पर लेकिन उनको सजा हुई। फ्रांस में लोग निकले, उनको सजा हुई। यूके में लोग निकले, उनको सजा हुई। ये बड़ी ममालिक की बात इसलिए करते हैं कि ये जो इनके जो लीडर साहिब हैं वो इन्हीं ममालिक की बात करते हैं, जो जिनकी लिए वो उनके जो रुफका है वो कहते हैं कि वो फला साहब हमारी रेड लाइन है। तो जो आपकी रेड लाइन है वो इन्हीं ममालिक का नाम लेते हैं, इन्हीं ममालिक का नाम लेते हैं, लेकिन वहाँ पर कानून है। अफसोस की बात है कि 1 साल बाद हम पाकिस्तानी हम इसके लिए चीख के इल्तिजा कर रहे हैं कि क्यों 9 मई वालों को सजा नहीं मिल रही, क्यों 9 मई वालों को आपने उनको इजाजत दी कि वो आके इलेक्शन लड़े। जिस दिन ये फैसला हुआ, आप यकीन करें सारे पाकिस्तान, हम पॉलिटिकल वर्कर, हम हैरान हो गए। पाकिस्तान के कानून में अगर आप बिजली का बिल भी ना दें तो आप इलेक्शन के काबिल नहीं होते। पाकिस्तान के कानून में आपके ऊपर अगर 1 लाख रुपए टैक्स भी हो तो आप इलेक्शन के काबिल नहीं होते। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी सजा थी, इतना बड़ा गद्दारी का केस था, और फिर भी उन लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली। और आज भी उनमें से बहुत से लोग, जो मैं अपनी आंखों से मैंने देखा है कि KPK में, मैं अपने सूबे की तो बात करूं जहाँ पर हमने अपनी आंखों से देखा है कि आप 9 मई के गद्दार थे। आप लोगों ने कहा कि 42 साल के ऊपर चढ़ाई करो। वो लोग कहाँ से आए जो आपके साथ ट्रेन वर्कर थे? वो वर्कर तो हमें कोई पार्टी के वर्कर नहीं लग रहे थे। उनको आप उस वक्त कहाँ से बुलाया? बॉर्डर के उस पार से बुलाया? कहाँ से उनको बुलाया? जिस तरह के वो फौज के साथ फौज और पुलिस के साथ जिस तरह के वो बम गिरा रहे थे, पेट्रोल बम गिरा रहे थे, तो वो तो कोई आम पार्टी के वर्कर नहीं थे जिनको आपने रेडियो पाकिस्तान पे इस्तेमाल किया पेशावर में, जिनको आपने किले बालेसार पे इस्तेमाल किया, वो पार्टियों के वर्कर नहीं थे। ये तो एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि पाकिस्तान कौम उनसे पूछे कि ये लोग आप कहाँ से लाए थे, ये इतने ट्रेंड तख्लीकार जो आप लाए थे। उस दिन आपने 9 मई को 1 साल पहले जब उनको इस्तेमाल किया और फिर वो गायब हो गए। तो ये हमारे माशरे में जो आपने इतना बड़ा दाग हमारे माशरे के ऊपर डाला, पठान कभी या पंजाबी हो या बलूची हो या सिंधी हो या कश्मीरी हो, उनको एक इस झंडे से मोहब्बत है। बड़े मुश्किल वक्त हमने देखे, लेकिन कभी किसी ने गद्दारी नहीं की। ये एक टोला है, लेकिन बात जैसे उस दिन DGISPR ने भी की कि जुडिशल कमीशन इज नॉट एन आंसर, वो जवाब नहीं है। इस तरह तो पहले हम पूछते हैं कि 2018 में फिर जुडिशल कमीशन बनाए, 2014 का जुडिशल कमीशन बनाए, 2015 का बनाए। इसमें तो फिर बहुत सी चीज़ें आती हैं। किसी ने जनाब आली रेडियो पाकिस्तान पे हमला किया, किसी ने TV स्टेशन पे हमला किया, किसी ने पार्लियामेंट हाउस पे हमला किया। तो वो तो फिर जब कमीशन बनेगा तो बात तो पर दूर तक जाएगी। हमें पहले एज अ पाकिस्तानी हम बात करते हैं और उस सूबे से बात करते हैं जो दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा तबाह बर्बाद हुआ, जिसमें मुतअद्दिद बार ऑपरेशन हुए दहशतगर्दी के लिए। हम बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते कि अभी हमें ऐसा दहशतगर्द टोला आए जो आज हमारे सूबे में बरजमान है। दो दफा उन्होंने हुकूमतें कर ली और हमारे सूबा आज भी तबाह बर्बाद है। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। तो ये एक मुतालिबा है पाकिस्तान की अदलिया से कि लिहाजा इस केस को दोबारा टेकअप किया जाए। और क्यों ये जो इतना इस मुल्क की सालमियत की बात हो रही है, जब इस मुल्क की बका की बात हो रही है, तो क्यों ये केस टेकअप नहीं हो रहा? क्यों जो गुनहगार हैं वो आज असेंबली में बैठने के बजाय वो जेल में क्यों नहीं है? क्या जो गद्दार है तो उनको असेंबलियों में बैठा दिया? तो ये वही लीडरान है जिन्होंने ऑर्डर दिया, जिनके प्रूफ मौजूद है आज हमारे इदारों के साथ, और उन्होंने ये ऑर्डर दिए हैं अपने वर्करों को। और वो टोले जो उधर उन्होंने कोई इम्पोर्टेड टोले उनके पास होंगे जो उन्होंने उस वक्त के लिए तैयार किए थे, उस 9 मई के लिए तैयार किए थे,
اور ان کے ذریعے سے انہوں نے پاکستان کی سالمیت کو خدا نہ خواستہ پاکستان میں بغاوت کرنے کا انہوں نے بہت بڑا پلان بنایا ہوا تھا. اگر یہ فوج آگے کچھ کرتی اور ان کو ریٹیلیٹ کرتی اور اپنے لوگوں پر کوئی ریٹیلیشن کرتی، میں کہتی ہوں کہ میں سلام کرتی ہوں پاکستان فوج کو کہ انہوں نے بہت بردباری اور حوصلے سے کام کیا. پاک فوج زندہ باد. پاک فوج زندہ باد. ساری پاکستان دنیا، انٹرنیشنل میڈیا، ساری دنیا پاکستان کو اس وقت لائیو دیکھ رہی تھی، کیونکہ ہم اس کو لائیو دیکھ رہے تھے اپنے ڈومیسٹک چینلز پہ، تو سیٹلائٹ پہ ساری دنیا دیکھ رہی تھی. پاکستان کا مذاق اڑ رہا تھا اس ایک گروہ کو جس کو میں پارٹی بھی نہیں بولتی. اگر خدا نہ خواستہ پاک فوج ذرا جذبات سے کام لیتی یا وہ کوئی سا ذرا سا 19-20 یا ان کی کرتے تو یہاں پر لاشیں گر جاتی، پاکستانیوں کی لاشیں گر جاتی، تو دنیا میں کہتے کہ پاکستان میں بغاوت ہو گئی ہے. یہ تو پاکستان میں ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہ رہے تھے، دنیا کو یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ پاکستانی اپنے اس فوج کے خلاف ہے جنہوں نے ان کو 47 سے لے کر آج تک ان کے بارڈر محفوظ رہے. وہ ملک جو آج نیوکلیئر پاور ہے، اس نے صرف اپنے مقصد کے لیے، اپنے گھناؤنے مذہب کے لیے، اس ایک شخص نے جن کا ہم نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، اس ایک شخص نے اس کو اپنے مقاصد کے لیے بھیٹ چڑھایا، ہر وقت اس کو بھیٹ چڑھایا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے IMF کو کہا کہ پاکستان کو فنڈنگ نہ کرو، جنہوں کی ٹیلی فونک کانورسیشنز ہم لوگوں نے ٹی وی پہ بھی سنی ہے کہ جی خط لکھو اور ان کو کہو کہ ان کو فنڈنگ نہ کریں کیونکہ پاکستانی بھوک سے مر جائے، کیونکہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے. اور پھر جب ان سے وہ بھی برداشت نہیں ہوا تو انہوں نے بالآخر 9 مئی کر لیا. 9 مئی پاکستان کی ہسٹری میں سیاہ ترین دن ہے. یہ ان شہداء کے لیے ایک بہت بڑا، میں کہتی ہوں کہ بہت بڑا مشکل وقت ہے وہ شہداء کے گھر والوں کے لیے جن کے گھروں میں شہداء ہیں، جن کے خاندانوں میں شہداء ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ شہادت کیا چیز ہوتی ہے، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے شہداء کا خون بہا ہے. ان سے انہوں نے بڑا گھناؤنا مذاق کیا. ان لوگوں سے، ان صوبوں سے جو بارڈروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر ہم جیسے لوگ جن کے رشتہ داروں کے خون دن رات بہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے بہت بڑا گھناؤنا مذاق کیا. ایسی پارٹیوں کو پاکستان میں بین ہونا چاہیے. میں تو حیران ہوں کہ پاکستان کے قانون میں کوئی ایسی طریقہ ہونا چاہیے کہ کوئی لمیٹیشن ہونی چاہیے کہ ایک پارٹی جو اپنے آپ کو سیاسی بولتی ہے وہ کس حد تک جاتی ہے. کیا اس کو حق ہے کہ پاکستان کی بنیادیں اٹھائے اور پھر آپ مجبور کریں اپنے افواج کو کہ وہ اپنی صفائیاں پیش کریں؟ بالکل نہیں. آج سارے پاکستان قوم جو ہے پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ دن سیاسی دن نہیں ہے، یہ پاکستان کا دن ہے. This should be called as Pakistan second Pakistan Day. ایک تو ہمارا اپنا نیشنل ڈے ہے اور یہ دوسرا دن ہے جہاں پر ان کی گھناؤنی بغاوت جو ہے وہ ناکامیاب ہوئی. اور سارے پاکستان کے ساتھ پاکستان کے 24-25 کروڑ عوام کھڑے ہوئے. یہ نہ سمجھے کہ یہ ہر طریقوں سے چند سیٹیں لے کر آ جاتے ہیں. پتہ نہیں کہ کس نے انہوں نے الیکشن کی اجازت ان کو پہلے کس نے دی، ہم تو حیران ہیں. اور پھر یہ آ کر ادھر اپنے اور گھناؤنی سازشیں کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے عدلیہ کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، سارے پاکستانی آج التجا کرتے ہیں 9 مئی کے دن پہ کہ خدایا پاکستان کی سلامتی کے لیے کہ کل آئندہ کوئی یہ ہمت اور جرت نہ کرے کہ اس ملک میں کوئی سیاسی پارٹی، کوئی شخص، کوئی گروہ سیاست کی آڑ میں پاکستان کی بنیادیں ہلانے کی کوشش کرے. پاکستان کے یوتھ جو پاکستان کا اثاثہ ہے ان کو دوسری طرف لے جانے کی کوشش کرے. اگر سزا اور جزا تو اسلام میں بھی ایک سزا اور سزا ان کو ملے گی، عبرتناک سزا ان کو ملنی چاہیے اور جلد از جلد ملنی چاہیے. یہ نہیں کہ سالوں بعد آپ ان کو سزا دیں. 1 سال ہو گیا ہے. آج وہ گنہگار جو ہے وہ کھلے عام آپ کے دارالخلافہ میں بھی گھوم رہے ہیں، آپ کے پارلیمنٹ میں بھی گھوم رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں.
ہمیں ندامت سے سر جھکانی چاہیے کہ کیا ہمارے ملک کے نظام میں سسٹم میں کیا کمزوری ہے کہ ہم برے کو برا نہیں کہہ سکتے, غدار کو غدار نہیں کہہ سکتے. شیم اس کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ. جی آسمہ صاحبہ, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو تعلق ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, جی ٹھیک ہے, اور آپ آج اسی سپریم کورٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں, سب مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب آپ نام اس کا کوئی بھی دیں, لیکن ہے یہ ایک سیاسی جماعت ہے, ٹھیک ہے, ان کے لیے آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں سزا دی جائے. تو کیا یہی عدلیہ جس نے بھٹو کو پھانسی دی اور جس کو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے عدالتی قتل کہتی رہی, اور کتنے سال کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ واقعی عدالتی قتل تھا. سینگے جس کے ساتھ یہ ایڈ کر لیجئے گا کہ اس وقت بھی جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کو اتارا اور اس کے بعد اس پہ کیس چلے. آج آپ پیچھے ایک جنرل کی تصویر لگائے ہوئے ہیں, تو کیا یہ پلانٹڈ حساب کتاب ہو رہا ہے اور آپ کو اس کا کوئی خاص معاوضہ دیا جائے گا, جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پریس کانفرنس کرتے تھے اور ان کا چھٹکارا ہو جاتا تھا کہ آپ بری الذمہ ہیں, آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا. پلیز دیکھیے, یہی تو سوچ ہے نا جو ہمارے ملک میں خراب ہو رہی ہے. کوئی پلانٹڈ شانٹڈ نہیں ہے. پاکستان کے عوام ایک ہی ملک ہے, اس میں سیاستدان بھی ہے, اس میں جرنیل بھی ہے, اس میں فوج بھی ہے. فرق کیا ہے؟ اگر ہم اپنی فوج کو عزت نہیں دیں گے اور فوج ہمیں عزت نہیں دے گی, اور ادارے ہیں, ساری دنیا میں ادارے ہوتے ہیں, سارے ممالک میں. آپ امریکہ جو دنیا کا سب سے بڑا طاقتور ملک میں, اس میں 10,000 ادارے ہیں جو ملک کی فلاحی بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. جو آپ کے ادارے بھی کام کریں گے تو آپ حفاظت سے اور امن سے, آج میں اور آپ اس پریس کانفرنس کیسے کریں گے؟ ہم اسلام آباد میں امن اور حفاظت سے بیٹھے ہوئے, بیکاز وی آر بین لکڈ آفٹر, بیکاز ہمارے ادارے ابھی بھی کس بارڈر پہ لگے ہوں گے, نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ, اور وہ ہماری حفاظت میں ابھی بھی لگے ہوں گے. تو اب ہم 2024 میں ہیں, ابھی ہمیں ایک کھلے دماغ کے ساتھ ایک ویژن کے ساتھ چلنا پڑے گا. اب ہم یہ لکیریں نہیں کہہ سکتے یہ بھی پاکستان ہے اور یہ جو پیچھے جنرل ہے یہ بھی پاکستانی کا جنرل ہے, اور بلاول بھٹو, بلاول زرداری بھٹو, آصف علی زرداری صاحب بھی پاکستان کے ہی صدر ہیں. تو یہ تفرقات ہم چھوڑ دیتے ہیں. ماضی کی غلطیاں عدالت نے مانا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا ایک آپ یہی کہیں کہ عدالتی قتل ہوا,